دیکھیے جو بھی نعمت نے دی ہے اس کا چرچا کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ قرآن مجید میں اس کا حکم فرمایا۔ رب عز و جل فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو، ان کا چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن مجید اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، تم پر جو نعمتیں ہیں ان کا چرچا کرو، ان کو بیان کرو، ان کا ذکر کرو۔ رب نے نعمتیں دی، اولاد کی نعمت ہے، خوشی کا اظہار کرو، بیان کرو، اور رب نے نعمتیں دی تو نعمت کا ذکر کرنا، چرچا کرنا، رب اس کا ذکر قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اس کا حکم دے رہا کہ نعمت کا چرچا کرو، نعمت کا ذکر کرو۔ نعمتیں بڑی ہیں، رب نے دی ہیں، کسی پر احسان یاد نہیں فرمایا، لیکن محبوب کی نعمت اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ رب نے قرآن پاک میں اس پر احسان یاد فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، انہیں اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی۔ تو دونوں آیات کو دیکھیں دونوں طرح کہ ادھر رب فرما رہا ہے محبوب نعمت ہے، بلکہ بخاری شریف کے دوسرے پاک کا سرکار خود فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی نعمت ہے۔ اور اب قرآن میں فرما رہا ہے نعمت ایسی ہے کہ رب احسان یاد فرما رہا، اور ادھر رب ہی فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو رب کی نعمتیں ان کا ذکر کرو۔ رب ہی فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو پتہ چلا کہ رب نے یہ جو اتنی عظیم نعمت ہمیں فرمائی ہے اس کا چرچا کرنے کا حکم بھی قرآن میں دیا ہے، تو ہم میلاد منا کر اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں تو اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں، نعمت کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر عام طور پہ ذہنوں میں کیا آتا ہے اچھا تم صحابہ سے بڑے قرآن پڑھنے والے آ، کیا صحابہ نے بھی اس نعمت کا چرچا کیا ہے، یوں میلاد منایا ہے، کیا صحابہ نے منایا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں یقیناً صحابہ ہم سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والے تھے، قرآن کی آیات ان کے پیش نظر رہتی تھی، وہ بھی محفلیں سجا کر حضور کا میلاد مناتے تھے۔ سیاہ ستہ میں سے سنن نسائی کی حدیث پاک، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحابہ کرام محفل سجا کر بیٹھے، حلقہ لگا کر بیٹھے، محفل سجا کر بیٹھے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، حضور اپنے صحابہ کے حلقے میں تشریف لے آئے، صحابہ کی محفل میں تشریف لے آئے۔ کیسی پیاری محفل ہے، ستارے صحابہ بیٹھے ہیں اور آمنہ کا چاند تشریف لے آئے۔ سرکار علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں میرے صحابہ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو، کس غرض سے بیٹھے ہو، کیوں یہ محفل سجا کر بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے جو دین اسلام کی ہدایت دی، ومن علینا بک، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، توجہ کیجئے گا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، تو اس کا ذکر و شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کرنے بیٹھ گئے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے، کہتے حضور اللہ، بعض روایات میں ہے کہ واللہ ما اجلسنا الا ذالک، حضور خدا کی قسم صرف اس لیے بیٹھے، صرف اس لیے بیٹھے، گویا کہ عرض کرتے ہیں حضور خدا کی قسم صرف اور صرف میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے، آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے، رب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب نے بڑا کرم کیا، اپنے محبوب کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یعنی برسوں بعد کی بات ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت ولادت ہوئی ہے، یعنی بعد میں محفل سجا کر بیٹھے۔ سرکار علیہ السلام کی بعثت ہو چکی، بعثت ہو چکی، اس کے بعد محفل سجا کر بیٹھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت چلو ولادت ہوئی، بعد میں کیوں محفل سجا، صحابہ بعد میں محفل سجا کر بیٹھے اور آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے قسم لی ہے
اس کی یہ وجہ نہیں مجھے تم پر شک ہے کہ کسی اور وجہ سے بیٹھے ہو اور بہانے بنا رہے ہو کہ ہم محفل سجا کر میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے. اما انی لم استحلفکم تومۃ لکم، اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر شک ہے کہ کسی اور وجہ سے بیٹھے اور بہانے بنا رہے ہو، بلکہ میں نے حلف اس لیے لیا ہے انما اتانی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، اور مجھے خبر دے رہے تھے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے صحابہ تم یہاں پر محفل سجا کر بیٹھے ہو اور اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. گویا کہ فرمایا جا رہا ہے میرے محبوب کے غلام نہ شکرے نہیں، میں نے محبوب کی نعمت عطا کی ہے، وہ محفل سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں. محبوب کے غلام نہ شکرے نہیں، محبوب کی نعمت عطا کی ہے، وہ محفل سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں. دو باتیں پیش نظر رہیں. دیکھیں جو الفاظ ہیں منا علینا بکا، یہ وہی الفاظ ہیں جو آیت مبارکہ کے اندر لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا. مننا میں نے احسان کیا اس ایک نے، یہ اس کا معنی یعنی احسان کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو رب فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا کہ اپنے محبوب کی نعمتیں نے عطا فرمائی. اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں مننا علینا بکا، حضور اس لیے محفل سجا کر بیٹھے ہیں کہ جو رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، ہم اس کے شکر میں رب کے شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے کیونکہ رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا. جب احسان نیا نیا ہو تو احساس زیادہ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ احساس کم ہو جاتا ہے. کسی نے کسی سے پڑھا ہے، استاد ہے، احساس رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ برسوں گزر جائے تو بھول بھی جائے کہ میرا وہ استاد بھی، احساس کم ہو جائے گا. اچھا کسی کو قرضہ دیا ہے، ابھی احساس ہے کہ اس نے قرضہ دے کے میری مشکل ڈالی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے بھول بھی جائے. کسی نے کسی کو نوکری لگوایا ہے، اس پر احسان کیا، یاد رہے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے بھول ہی جائے. اب غور کریں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اس نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے چاند کو تو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا. صحابہ کی ہستیاں تو وہ ہیں جنہوں نے ڈوبے سورج کو واپس پلٹتے دیکھا تھا. صحابہ کی ہستیاں تو وہ ہیں جنہوں نے درخت کو جڑیں اکھیڑ کر حضور کے حکم پر قدموں میں آتے دیکھا تھا. صحابہ کی ہستیاں تو وہ ہیں جنہوں نے کھجور کے تنے کو حضور کی محبت میں بلک بلک کر روتے سنا تھا. صحابہ کی ہستیاں تو وہ ہیں جنہوں نے کوہ کو کلمہ پڑھتے سنا تھا. صحابہ کی ہستیاں تو وہ ہیں جنہوں نے چڑیوں کو حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے سنا تھا، اونٹ کو حضور کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت کرتے سنا تھا، جنہوں نے ہرنی کو حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے سنا تھا. صحابہ کی ہستیاں تو وہ ہیں جنہوں نے اس نعمت کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، معجزات دیکھے. جب وہ صحابہ محفل سجا کر اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد 15ویں صدی میں حضور کے غلام اگر اس نعمت کے شکر میں محفلیں سجائیں گے تو رب کتنا راضی ہو. کہ صدیاں گزر گئی، آج بھی میرے محبوب کے غلام محفلیں سجا کر میلاد منا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں. تو میلاد منانا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا.